اللهم ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله لكل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اپنے شیخ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے. اس موقع پہ کوئی مختصر بات کر لی جاتی ہے تاکہ وہ ہمارے لیے سبق رہے اور اس کو یاد کر لیں اور اس پہ عمل کر لیں. آج کل زیادہ لوگوں کا جو سوال ہے وہ ہے آج کل معاشی تنگی، رزق کی تنگی. اس کے متعلق عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں تو دو باتیں اس میں عرض کرنی ہے، ایک قرآن کی بات اور ایک حدیث شریف کی بات، اور دو دعائیں بتانی ہیں جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور ان کو زندگی کا حصہ بنا لیا جائے. قرآن پاک میں رزق کی وسعت کے لیے جو نسخہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. بے گمان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی نعمت عطا فرمائے. تقوی یہ ہے کہ اللہ کے فرائض کو پورا کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے. ہر وقت یہ خیال ہو کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو. کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت اللہ کا ولی بننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا دو چیزیں ہیں، کثرت ذکر اور دوام طاعت. یعنی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، کسی لمحے اللہ کی نافرمانی انسان نہ کرے. جہاں تک کرنے کے کام کا تعلق ہے تو فرائض تو پورے کرنے ہی ہیں، واجبات بھی پورے کرنے ہیں. جیسے نماز فرض ہے، یہ ادا کرنی ہے، اور باجماعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے.
اور اگر عذر نہ ہو تو مسجد میں آ کے نماز پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ تو جماعت کے سلسلے میں دو چیزیں الگ الگ واجب ہیں، جماعت الگ واجب ہے اور مسجد کی جماعت الگ واجب ہے۔ تو فرائض تقوی کے اندر یہ داخل ہے کہ فرائض پورے کیے جائیں، واجبات پورے کیے جائیں، سنت مؤکدہ جو ہیں وہ پوری کی جائیں، ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے بعد پھر نفلی عبادات اور مسنون عبادات رہ جاتی ہیں، ان کا انسان جتنی کثرت کر سکے کر لے، لیکن اس سے زیادہ اہتمام کی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ دو شخص ہیں، ایک آدمی ہے جو فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات بھی کثرت سے کرتا ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کا زیادہ اہتمام نہیں کرتا، اور ایک آدمی ایسا ہے کہ جو فرائض ادا کرتا ہے، واجبات ادا کرتا ہے، نوافل کا زیادہ اہتمام نہیں کرتا، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام وہ زیادہ کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تعدلوا بالرعاة شیئا، کہ گناہوں سے بچنے کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو انسان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، وہ زیادہ عبادت کرنے والے سے بڑا ہوا ہے۔ ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا زیادہ عبادت گزار بندہ بن جاؤں، زیادہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروں۔ کوئی انسان یہ چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے، کتنی عبادت کرنی چاہیے، تو اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ نمازیں زیادہ پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ تو تقوی جو ہے اس میں فرائض کی ادائیگی، واجبات کی ادائیگی، اس کا اہتمام، سنن مؤکدہ کا اہتمام، اور اس کے بعد پھر اس چیز کا اہتمام ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے۔ اس لیے تقوی کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ تقوی میں زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تقوی میں زیادہ چھوڑنے کی ضرورت ہے، تو کرنے کی بجائے چھوڑنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اور جتنے گناہ کے تقاضے زیادہ ہوں گے اتنا تقوی انسان کا زیادہ ہوگا۔ ایک آدمی کو 10 گناہوں کا موقع ملتا ہے تو ان 10 گناہوں سے بچتا ہے، اس کا تقوی اتنا ہے، اور جس آدمی کو 20 گناہوں کا موقع ملتا ہے یا اس کے اندر گناہوں کے تقاضے زیادہ ہے، وہ 20 گناہوں سے بچتا ہے تو اس کا تقوی اس سے ڈبل ہو گیا۔ تو 10 گناہوں سے بچتا ہے، اس کو موقع ہی 10 گناہوں کا ہے، وہ ان سے بچ جاتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا تقوی اس درجے کا ہے۔ اور جو 20 گناہوں کا جس کو موقع ملتا ہے یا اس کے اندر گناہوں کے تقاضے زیادہ ہیں، جوانی ہے، جوانی میں گناہوں کے تقاضے زیادہ ہوتے ہیں، گناہوں کے تقاضے اس کے اندر زیادہ ہیں، وہ زیادہ گناہوں سے بچتا ہے یا زوردار تقاضوں سے بچ کے گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو اس کا تقوی جو ہے وہ پہلے آدمی کے بنسبت ڈبل تقوی ہے۔ تو تقوی میں گناہوں کا چھوڑنا ہے تو کرنے کے لیے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، چھوڑنے کے لیے تو کسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے تقوی بہت آسان ہے، اور تقوی سے رزق کھلتا ہے۔ انسان کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے، یہ تو قرآن پاک کی بات ہے۔
اور حدیث شریف کے اندر کیا آتا ہے؟ فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ لکل ضیق مخرجا، جو انسان استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، یعنی کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں اس کے لیے۔ تو جس چیز کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے تقوی پہ کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اسی چیز کا فائدہ استغفار کے اندر بیان فرمایا، اور دونوں باتیں وہی ہیں، قرآن بھی وہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اللہ کی وہی ہے، دونوں اللہ کی طرف سے۔ تو تقوی سے بھی مشکلات سے انسان نکلتا ہے، اور استغفار کے ذریعے سے بھی انسان مشکلات سے نکلتا ہے، اور تقوی کے ذریعے سے بھی رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اور اسی طریقے سے کثرت سے استغفار کرے تو اس کے لیے بھی رزق کے دروازے کھلتے، رزق کے دروازے اس کے لیے کھلتے۔ اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کے لیے کیا کلمات پڑھے؟ لمبے کلمات بھی ہیں، سید الاستغفار بھی ہے، چند بار دن میں یہ پڑھ لے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام آ جاتے ہیں، اللہ کا نام آ جاتا ہے، ساتھ دو صفات آ جاتے ہیں، حی اور قیوم۔ یہ وہ نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جن کے بارے میں قوی امکان ہے کہ انہی میں اسم اعظم۔ اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس سے مختصر کرنا ہو تو استغفر اللہ واتوب الیہ، اس سے زیادہ مختصر کرنا ہو تو استغفر اللہ پڑھتا رہے، اللہم اغفر لی کہتا رہے، یا استغفر اللہ پڑھتا رہے۔ جتنا زیادہ استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکالیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان متقی زیادہ نہیں بن سکا تو اللہ کا معذرت خواہ بندہ تو بن سکتا ہے نا، اللہ سے ہاتھ تو چھوڑ سکتا ہے نا، تو یہ کر لے، اللہ سے ہاتھ جوڑ لے۔ تو یہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، اس کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے، اور ایک حدیث ہے اس کا تعلق بھی رزق کی وسعت کے ساتھ ہے، مشکلات سے نکلنے کے ساتھ ہے۔ دو چیزیں آیت میں بھی دو باتیں بیان کی ہیں، مشکلات سے نکلنا اور رزق میں وسعت، اور حدیث شریف کے اندر بھی دو باتیں بیان کی ہیں۔ قرآن میں یہ دونوں وعدے تقوی پہ ہیں، اور حدیث میں یہ دونوں وعدے استغفار پہ۔ اب یہ دو دعائیں بتانی ہیں، پھر بات کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ گرمیوں کے موسم میں مغرب عشاء کے درمیان کا وقت کم ہوتا ہے، اور ہمارے طلباء بھی شریک ہوتے ہیں، ان کے بھی اپنے معمولات ہوتے ہیں، اس لیے ان کی خیال کر کے مجلس میں ذرا اختصار سے کام لیا جاتا ہے۔ تو وضو میں دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کا معنی سمجھ کے یہ دعا پڑھنی چاہیے، معنی کی طرف توجہ کر کے پڑھنی چاہیے۔ پھر دیکھیے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ صرف نماز میں نہیں ہے، ویسے بھی پڑھ سکتے دعائیں ہیں، یہ دعا ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، معنی سمجھ کے مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اور نفل نمازوں میں سجدوں کے اندر دو سجدوں کے درمیان میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس لیے
اس دعا کا زیادہ اہتمام کریں. جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں ان میں بھی یہ دعا مانگ لیں. وضو کرتے ہوئے بھی معنی کی طرف دھیان کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور نفلوں کے سجدوں میں اور سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں اس وقت بھی یہ دعا پڑھے. تو سجدے میں مانگی ہوئی دعا جاتی نہیں ہے، رائے گاہ نہیں جاتی دعا. یہ انشاءاللہ کام آئے گی، بہت کام کی دعا ہے. اور اسی طریقے سے نمازوں کے سجدوں کے درمیان میں احادیث میں کچھ دعائیں منقول ہیں، مختصر دعائیں منقول ہیں. ان کا بھی وسعت رزق کے ساتھ بہت تعلق ہے. وہ چند الفاظ میں بتا دیتا ہوں. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، یہ 4 جملے ہیں. اگر تو فرض نماز میں امام صاحب درمیان میں موقع دیں اتنا تو فرضوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. فرض نماز میں امام صاحب درمیان میں اتنا وقت دے دیں، جلدی جلدی یہ 4 کلمات پڑھ لینے چاہیے. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی. اور سنتوں میں اور نوافل میں تو پڑھنا ہے، پکا کر لینا کہ 2 سجدوں کے درمیان میں پڑھنی ہے. دعا کی قبولیت کا اس سے بہتر موقع کوئی نہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے الفاظ سے زیادہ بہتر الفاظ کوئی نہیں ہو سکتے. اس لیے 2 دعائیں بتائی ہیں آپ کو. تو ایک قرآن کی آیت بتائی ہے، اس میں 2 تقوی پہ 2 وعدے ہیں، کام سیدھے ہونے کے اور رزق کی وسعت کے. اور حدیث شریف میں استغفار پہ 2 وعدے ہیں، کام سیدھے ہونے کے اور رزق میں وسعت کے. اور 2 دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.